اس میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھنا چاہ رہی تھی کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں جب ہم اپنی ڈیزائرز پہ چلتے ہیں، اگر ہم سوسائٹی کو دیکھیں، ہماری سوسائٹی اس وقت ڈیزائر بیس چل رہی ہے. اسی لیے تو ہمیں حیا کے معاملات میں چیلنج آتے ہیں. اسی لیے تو لوگوں کا قرآن پڑھنے کو ویسے ہی بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا، سمجھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا. اور ہر کوئی کہتا ہے ڈو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو، جو دل چاہتا ہے وہ کرو. سلوگنز بھی اسی قسم کے سارے جو ہیں اٹھائے جاتے ہیں. تو ماڈرن لائف میں ہمارے پاس اب کیا کیا چیلنجز ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کلچر ہمارا کیا ہے، ہر چیز کو نارملائز کر دیا گیا. ہر چیز پہ آپ نے لائک کر دیا، ویلیڈیٹ کر دیا، اور اپیرنسز دیکھ دیکھ کر ہم فلاں 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 ایسا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی باڈی شیمنگ کی، وہ کتنا بڑھ گیا، کتنا کمپیریزنز ہونے شروع ہو گئے ہیں. پریشر کتنا زیادہ ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے اپنی باڈی امیج کا، کہ میری شکل صحیح نظر آئے. آج کل دیکھیں بچے جب تصویریں کھینچتے ہیں فلٹرز لگا لگا کے کھینچتے ہیں، اور اس کے بعد بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، اس کے بعد بھی ڈیلیٹ 6 دفعہ 10 دفعہ وہی پوز بناتے ہیں اور وہ کھینچتے ہیں. اور ہر کوئی اپنی تصویر دیکھتا ہے کہ یہ ٹھیک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. پورنوگرافی کی اتنی ایکسپلوژن ہے. ایک سروے کے مطابق 91.5% مین اینڈ 60% آف دا ویمن دے آر ایکسپوزڈ منتھلی ٹو دس. اور ٹینیجرز 73% ٹینس ایکسپوزڈ بائی دا ایج آف 12 to 17 years. کیونکہ اب دیکھیں نا ہر ایک کے پاس فون ہے، ہر ایک کے پاس ایکسیس ہے. آپ نارمل سی چیز کے لیے بھی اگر آپ گوگل کرتے ہیں نا، کوئی ایک جملہ لکھتے ہیں، اس میں ضرور 2-3 چیزیں ایسی آتی ہیں، کہیں نہ کہیں یا امیج آتی ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے جو اس سے تعلق ہی نہیں رکھتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ آ جاتی ہے. اور غلطی سے اگر آپ نے کھول لیا، دیکھ لیا، اب تو آج کل الگوریدمز ہیں، فوراً آپ کو وہاں تک پہنچاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ بہت چھوٹی ایج سے بچوں کا جو سیکشولیٹی کے بارے میں کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. ریلیشن شپس میں سیٹسفیکشن نہیں ہے، جذباتی طور پہ ہم بکھرنا شروع ہو گئے ہیں. اور بہت سارے جو سیکشول بیہیویئرز ہیں ان کا ہم کہہ سکتے ہیں نارملائزیشن ہونی شروع ہو گئی ہے. یعنی ان کو اب ٹین ایجرز کو فرق نہیں پڑتا، ان کی گفتگو بھی سنیں، اتنی گندی لینگویج ہوتی ہے، گندے طریقے سے بات کرتے ہیں. اور آن لائن ایکسیس اتنی ہے کہ شادی شدہ غیر شادی شدہ سب لوگ ریلیشن شپس میں بار بار جا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں اب یہ اے آئی جو آیا ہے اور اس نے آپ کو فیک امیجز دینی شروع کر دی ہیں. ایک ٹیلی گرام کا کوئی گروپس بنے ہوئے ہیں اب، جس میں 200,000 پلس ممبرز ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے اے آئی کے ذریعے بہت ہی بےہودہ قسم کی لڑکیوں کی امیجز کریٹ کی ہوئی ہیں اپنی لذت کے لیے، اور وہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ انڈسٹریل سکیل پہ یہ فحاشی جو ہے وہ پہنچ چکی ہوئی ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں میں 1 out of 5 لڑکیاں جو ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی سیکشول ابیوز جو ہے اس کو برداشت کیا ہوا ہے. اور میڈیا جو ہے وہ عورتوں کی آبجیکٹیفیکیشن کو اور زیادہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اور جو یہ سارے بیہیویئرز ہیں آپ دیکھیں اس سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، میاں بیوی ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے ہیں، یا لڑکے کی دوستی ہیں یا لڑکی کی دوستی ہیں، شادی کے اتنے سال ہو گئے ہیں پھر بھی کسی نہ کسی سے محبتیں ہو رہی ہیں، اور ایک کو چھوڑ کے دوسرے سے شادی کی جا رہی ہے. اور مینٹل ہیلتھ کا اتنا کلیپس ہو رہا ہے، سائبر بلنگ کی وجہ سے سوسائڈ جو ہے 14.5% پہ پہنچ گئی ہے. مطلب باقی تو فیکٹرز اور ہوں گے، لیکن صرف سائبر بلنگ. اور وہ بچے جو ہیں نا وہ اپنے ماں باپ کو بتا نہیں پاتے کہ جی ہمارا اس وقت کیا مسئلہ جو ہے چل رہا ہے اور ہماری زندگی کیسی ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو چیلنج ہے نا یہ بہت مشکل چیلنج ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اب ہم کیسے سمجھیں ان ساری باتوں کو جو بھی جب ہم یہ والی آیات پڑھتے ہیں ماڈرن ڈے جو ہمارے کرائسس ہوتے ہیں. اب جیسے اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں کیا کروں، جیسے ہم یہ قوم لوط ہوم سیکشولیٹی کو دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو فیلنگز ہی ایسی آتی ہیں، میں تو آئی فیل لائک اے میل اور آئی فیل لائک اے فیمیل، اور یا میری اٹریکشن اپنی سیم جینڈر کی طرف ہی جاتی ہے میں جتنی بھی کوشش کر لوں. تو بات یہ ہے کہ یہ سب خواہشات کی بنا پہ ہوتا ہے نا. اس میں جب ہم نے شروع سے ریلیشن شپس میں کوئی باؤنڈری نہیں رکھی ہوئی، ہم نے ایک دفعہ بچوں کی ہم نے کلاس لینی تھی، ہم بیسیکلی ہم قصص الانبیاء پڑھا رہے تھے. تو اس کو پڑھاتے ہوئے ہمیں یہ تھا کہ جب ہم نے یہ تھا کہ لوط علیہ السلام اس کی قوم کا کیا کریں، پڑھائیں نہ پڑھائیں. اب یہ کہ بچوں کو ایکسپوجر تو ہے، بچے سوال بھی پوچھتے ہیں. تو پھر ہم نے بچوں کو یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ شروع سے کیا کرتا ہے، اس کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، یا اس کو وہ جا سکتا ہے پرنسپلڈ اپروچ پہ، یا وہ جا سکتا ہے ڈیزائر بیسڈ اپروچ پہ کہ میرا کیا دل چاہتا ہے، یا وہ دیکھ سکتا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے.
اور اب بھی اگر چھوٹا ہے اس کو اتنا پڑھنا نہیں آتا اور اس کے ماں باپ تو قرآن پڑھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کیا بتا رہے ہیں یا میرے مینٹورز مجھے کیا بتا رہے ہیں. تو وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات میں، جیسے اگر سردی ہے اور آئس کریم کھانے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن ایک بڑا انسان ماما کیا بتا رہی ہے، بابا کیا بتا رہے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹا اس وقت نہیں کھانا، تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹیم کرو، اپنے آپ کو ٹیم کرو، اس وقت نہیں کھانا، جب صحیح وقت ہوگا تب کھانا. تو خواہشات بہت سی ہو سکتی ہیں ہر ایج پہ. ہم نے ان کو لے کے جو ہے اور ہم نے بتایا کہ ایک بچہ وہ ہے جو اس کا دل بہت چاہتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ٹیم کرتا رہتا ہے کہ نہیں مجھے اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلنا، مجھے پرنسپلز کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اور ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز میں لڑ مر رو دھو ٹینٹرمز شو کر چھپ کے سامنے پریشر ڈال ڈول کے ہمیشہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو ایک سٹیج آتی ہے اس کی کہ اب وہ جوان ہو جاتا ہے. اب جب وہ جوان ہوتا ہے تو ان دونوں میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ جو شخص پرنسپلی جوان ہوا ہے وہ کہے گا کہ جی اب شادی کا آ گیا ایک وہ سینیریو، تو ٹھیک ہے جی ایک میل کی شادی فیمیل سے ہوگی یہ اصول بتاتا ہے، فیمیل کی میل سے ہوگی یہ اصول بتاتا ہے. لیکن جو ڈیزائر بیس لائف میں ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے تو دل چاہتا ہے آئی ایم اے گرل اینڈ آئی لائک اے گرل، آئی ایم اے بوائے اینڈ آئی لائک اے بوائے. تو کیونکہ اس نے ساری زندگی خواہشات کے اوپر اپنے آپ کو بیس کیا تھا تو اس کو یہ بات لاجک آپ جو بھی دے رہے ہیں سمجھ نہیں آتی. تو یہاں سے ہمیں والدین کی ذمہ داری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی باؤنڈریز جو ہوتی ہیں وہ شروع سے سیٹ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور اگر ہم وہ باؤنڈریز سیٹ نہیں کرتے تو پھر آپ دیکھیں کہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جو ہے آپ کو نہیں طریقے سمجھ آتے کہ کیسے دیکھا جائے. پھر یہ کہ سوشل میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے والدین اور گھر والے کتنے اویئر ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ چل رہا ہے. ہمیں تو بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہم کہتے ہیں تو اتنی خرافات ہیں ہم نے نہیں ان کو پڑھنا دیکھنا ان کی طرف جانا. لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ کانسٹنٹلی یہاں سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایبزارب کر رہے ہیں. تو LGBTQ کی جو آئیڈینٹی ہے یہ بہت سلو اور گریجول طریقے سے اس کو فریم کیا جاتا ہے، اس کو بڑھایا جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوتی ہے. اور قرآن کے لینس سے جب ہم دیکھیں تو جو ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں قرآن ہمیں ایک آئیڈینٹی دیتا ہے اس ڈیزائر کو. قرآن اس آئیڈینٹی کے ساتھ ہم آئیڈیالوجی کو اٹیچ کرتا ہے، پھر اس آئیڈیالوجی کو ہم نارملائز کرتے ہیں کہ بھئی یہ میری آئیڈینٹی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہوں. اور ہم ایک بلیف سسٹم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. تو جنریشنل امپیکٹ کیا ہو رہا ہے کہ اب ہمارے بچے جو ہیں بہت ینگ ایج سے ایکسپوجر پہ چلے گئے ہیں اور گھروں میں وہ جو ریلیشن شپس ہیں ان میں سیٹسفیکشن کا ایلیمنٹ نہیں دیکھ رہے، ان کو یہ نظر آ رہا ہے. اور پھر ان کی زندگی ایسی ہے جس میں ایڈکٹیو سائیکلز بہت زیادہ آ چکے ہوئے ہیں. ڈوپامین اوور اسٹیمولیشن اتنی زیادہ ہے ان کی زندگی میں کہ وہ ان کو ہر وقت کوئی تھرل چاہیے، کوئی ایکسائٹمنٹ چاہیے. وہ نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کام نہیں کرنا چاہتے. حیا ویسی ختم ہو گئی ہے. حیا کو تو ہم نے بتا دیا کہ یہ شاید انڈر کانفیڈنٹ ہونے کا نام ہے. تو بولڈ ہونا چاہیے، لڑکی کو بھی بولڈ ہونا چاہیے، لڑکے کو بھی بولڈ ہونا چاہیے. جتنی تو میں کر سکتے ہیں وہ کریں، جتنے لفاظی سے وہ آگے اپنے آپ کو بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں. اور کنفیوز ہم آلریڈی ہیں اپنی آئیڈینٹی کے معاملے میں، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو جب انسان حق کو جھٹلا دیتا ہے، جو آج کی آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کو ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، قرآن کو ہم اپنی زندگی میں اتھارٹی نہیں سمجھتے، اس کی حجت پہ نہیں جاتے، تو سوسائٹی کلیپس کی طرف چلی جاتی ہے اور چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. آج کے دور میں کیوں یہ چیز اور بڑا خطرہ بن چکی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ہماری ڈیزائرز کو ایمپلیفائی کر رہی ہے. آپ اس کو اگر 2 نمبر پہ رکھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ اٹھا کے اس کو 8 نمبر تک لے جاتی ہیں. پھر یہ کہ پرائیویسی کا کانسیپٹ اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ کرنا آسان ہو گیا. ایک تو یو آر لنکڈ ود ایوری ون، اور اوپر سے کیا ہے کہ جی اب تو یہ کہ آپ کا بچہ اگر کہیں پریشان ہے، وہ سیلف ہارم میں ہے، وہ اس کو کوئی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے، اور آپ ہی پیسے دے کر اسے کسی ماہر نفسیات کے پاس لے کر جاتے ہیں، کوچنگ میں لے کے جاتے ہیں، تو جی آپ کو اجازت نہیں ہے بچے کی کنسینٹ کے بغیر کہ آپ پوچھیں. مطلب میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ مجھے جب بھی کوئی اسپیشلی ینگسٹر آتے ہیں تو مجھے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا گارنٹی ہے کہ جو میں آپ سے شیئر کروں وہ میرے والدین تک نہیں جائے گا. تو میں کہتی ہوں آپ کو صرف اتنی گارنٹی ہے کہ میں آپ کی بات سنوں گی اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کون سی باتیں آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر ہونی چاہیے. اور میری فرسٹ پریفرنس یہ ہوگی کہ میں آپ کو طریقہ سکھاؤں کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ خود شیئر کریں، کیونکہ وہ بیچارے بھی پریشان ہیں.
ٹھیک ہے، پے بھی وہ کر رہے ہیں، پریشان بھی وہ ہیں، تو ان کا حق بنتا ہے، وہ دے آر دا اسٹیک ہولڈرس. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ذرا آپ پریشان ہیں آئسولیشن میں، آپ کے گھر والے آپ سے زیادہ پریشان ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر مجھے لگے گا کہ کوئی بات امپورٹنٹ ہے تو میں ہر حال میں آپ کو پش کروں گی اور آپ کی اجازت سے بتاؤں گی گھر والوں کو آپ کے، بیکاز وہ بتانا آپ کے فائدے میں جائے گا. تو یہ دیکھیں نا، اب ہمارے فون پہ پاس کوڈ لگے ہوئے ہیں، ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں اس پہ پاس کوڈ لگے ہوئے ہیں، اور ہم اس میں جو مرضی گند کچرا ڈالتے جا رہے ہیں. پھر الگوریدمس کی میں نے بھی بات کی، وہ اموڈسٹی کو، بے حیائی کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ غلطی سے آپ کا کلک ہو گیا. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا، جیسے ہوتا ہے نا فون کھول کے میں بیٹھی ہوئی ہوں تو کوئی بات کسی سے مطلب کچھ آگے اسکرول کرنے لگی تھی، لیکن میں نے نا وہ کوئی آ گیا تو میں اس سے بات کرنے لگ گئی. وہ الگوریدم نے پک کر لیا. میں کہہ رہی ہوں میری فیڈ میں یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو خیال آیا کہ او شاید میں نے ایسے کیا، یا غلطی سے کبھی ہاتھ لگ گیا. یہ کبھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ نے تھم نیل دیکھا، آپ نے کہا اچھا بھی یہ کیا بات کر رہے ہیں، ذرا سا سن لوں، حالانکہ اس میں کوئی بات نہیں ہوتی کام کی، وہ تھم نیل میں ہی ڈالا ہوتا ہے. لیکن اب آپ کے پیچھے وہ چیزیں آنا شروع ہو گئی. میرے پاس ایک فیملی آئی تھی، ان کا کوئی 11 سال کا بچہ تھا، پیارا سا بچہ بیٹا، اور وہ کہتا تھا کہ جی میں خوبصورت نہیں ہوں، میں کوئی پلاسٹک سرجری کرانا چاہتا ہوں یا میں کوئی ٹریٹمنٹ کرانا چاہتا ہوں. مجھے سمجھ نہ آئے کہ بھی اس کو یہ کہاں سے یہ چیز اس کے اندر آئی. تو کافی جب ڈگ کیا، اس کی مدر بہت پریشان تھی، تو بات چیت سے پتہ چلا کہ اس کے پاس فون ہوتا ہے. اور میں نے اس سے کہا کہ آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے کوئی فیوریٹ فگرز ہیں؟ تو کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز تھے جو بڑے خوبصورت تھے اور وہ بڑا اپنی خوبصورتی کو مینٹین کرتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے اس کے الگوریدم سے وہی ساری چیزیں آ رہی تھیں. تو پھر میں نے اس کو کچھ ایسی چیزیں بتائیں، جیسے میں نے کہا باڈی شیمنگ کے بارے میں نا آپ 2-3 پڑھیں، پھر آپ کے الگوریدم میں وہ چیزیں آئیں گی، آپ پھر جو ہے نا انہی چیزوں کو دیکھنا، انہی سے جو ہے آپ کو پھر باقی چیزیں جو ہے نا وہ بھی سمجھ آئیں گی. تو اتنے بڑے ڈینجرز میں ہمارے بچے ہیں. پھر یہ کہ پیئر پریشر وہ ویسی چیزوں کو نارملائز کر دیتا ہے کہ سارے کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہی ہوگا. میں نے اپنی دوست سے بات کی کہ سنو مجھے تو وہ فلاں لڑکی کو دیکھ کے بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، کہتی ہے او یو ٹو، مجھے بھی ہوتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جو یعنی فاحشہ جو ہیں وہ زیادہ ایکسیسیبل بھی ہیں، وہ نارملائز بھی ہیں، اور وہ گلوبل لیول پہ ہیں، ہر کوئی کر رہا ہے. یہی پریشر، مطلب یہ پریشر ہم نے بھی اپنے والدین کو دیا ہوگا کہ سب کر رہے ہیں، لیکن وہ چھوٹے لیول پہ تھا. اور اب واقعی آپ کہیں پہ بھی جائیں، آپ کہتے ہیں یا اللہ شاید میرا ہی بچہ ہے جس کو کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے تو نا میں بڑے جوش میں ہوں کہ میں اپنے بچے کو دین سکھا رہی ہوں، لیکن جب ہم سوسائٹی میں نکلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے میں اپنے بچے کو اب نارمل بنا رہی ہوں. ہم اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں، وے ٹو ڈرا دا لائن، کیا کریں، کس طریقے سے یہ فیصلے کریں. تو ان آیات میں ہمیں سلوشن بھی ملتا ہے. اصل کام ہمارا کرنے کا کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے خود اپنی ذات کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ جو قرآن میں فرقان آیا ہے وہی میرے لیے ہے، اور میں نے اسی کے مطابق فیصلے خود بھی کرنے ہیں، اور میں نے اپنے گھر والوں سے بھی کروانے ہیں، میں نے ان کے لیے بھی کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. پھر یہ کہ اپنے آپ کو ٹرین سب سے پہلے کرنا ہے کہ میں نے ڈیزائر بیس لائف نہیں گزارنی، ڈسپلن کی زندگی گزارنی ہے. جتنا آپ ڈسپلن کی زندگی گزارتے ہیں اتنا زیادہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دین کے قریب ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کی رول ماڈلنگ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. یعنی اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے گھر میں ڈکٹیٹر بن جانا ہے، ہر وقت کہنا ہے پردہ کرو اور یہ کرو اور یہ استغفر اللہ کیا اسکرین پہ لگایا ہوا ہے. حیا ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم نے اونچی آواز نہیں کرنی کچھ رشتوں میں، بلکہ ہر رشتے میں. حیا ہمیں یہ بھی بتاتی ہے ہم نے گالی گلوچ نہیں کرنا. حیا ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ تم جو رات کو جاگی ہوئی ہو، بچوں کو تو اتنا لیکچر دیا ہے کہ جی سو جاؤ ٹائم پہ، اور خود ایویں اسکرولنگ کر کر کے تو 1 بجا دی ہیں، تو تمہیں نہیں حیا آ رہی. سمجھ رہے ہیں؟ حیا کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، چھوٹی بڑی ہر چیز پہ ہے. یعنی حیا ہمیں اس بات پہ بھی آنی چاہیے کہ ٹھیک ہے میری ساس مجھے تنگ کرتی ہیں، لیکن جب میرے سامنے سالن میں نے جو پکایا تھا، میں نے پکایا تھا، اس میں سے بوٹی نکال کے کھاتی ہیں تو میرا جو دل اندر سے کڑتا ہے. نہیں ویسے میں کہہ رہی ہوں کھائیں بھئی ٹھیک ہے، لیکن مجھے حیا نہیں چاہیے کہ میں اندر سے کیوں اتنی کڑن کے ساتھ رہ رہی ہوں، کیوں شوخ نفس میرا اتنا سخت ہو رہا ہے. اوپر سے میں سوشل اسمائل کے ساتھ مل رہی ہوں، مجھے حیا نہیں آ رہی کہ میں اندر سے کیا سوچ رہی ہوں کسی شخص کے بارے میں. یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنی آئیڈینٹی بنانی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وٹ از ٹرینڈنگ، یہ ہونا چاہیے وٹ از رائٹ. ٹرینڈز کو نہیں ہم دیکھتے. اور کانشیس لائف سٹائل ہمارا ہونا چاہیے.
ہمیں یہ جو آٹو پائلٹ پیٹرن ہے نا ہمارے، ان کو بریک کرنا چاہیے کہ ہم مائنڈ لیس اسکرولنگ کر رہے ہیں اور چوائسیز کیسی کر رہے ہیں، اور یہ کہ دین کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. جب تک ہم دین کے مطابق نہیں سمجھیں گے تو ہمارے مسئلے مسائل بڑھیں گے. اب دیکھیں کچھ اور فگرز میں دیکھ رہی تھی، بہت ساری کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے کہ شادیاں زیادہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، ڈیورسز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور 1 in 3 ڈیورسز وہ لنکڈ ہیں آن لائن افیئر یا سوشل میڈیا بیہیویئر سے. 25% کپلز دے فائٹ اباؤٹ سوشل میڈیا ریگولرلی. مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک کپل سے مجھے کوچنگ کا موقع ملا، لیکن ان کی شادی نہیں چلی. بہت سے مسئلے تھے ان کے رشتے میں. وائف کی اپنی ویلڈ کمپلینس تھیں، شوہر کی اپنی ویلڈ کمپلین تھی، لیکن شوہر کی ایک کمپلین جو تھی اس میں یہ تھا کہ جی وائف جو ہے رات ساری رات بیٹھی رہتی ہے، اسکرولنگ کرتی رہتی ہے. وہ کہتی ہے میں انوائنڈ کرتی ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کیونکہ رات کو اس کی نیند نہیں پوری ہوتی، پھر یہ سارا دن چھوٹی بڑی بات پہ لڑتی ہے. اور یہ تو سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ اگر آپ راتوں کو جاگتے ہیں تو آپ کا ایمیگڈلا جو ہوتا ہے وہ برنر پہ رہتا ہے، اور آپ کو غصہ زیادہ آئے گا سارا دن میں، یا ڈپریشن زیادہ ہوگا. تو رات کو تو آپ کو ہر حال میں سونا ہے. اور اسی بات پہ اتنی لڑائیاں جھگڑے ان کے بڑے کہ ان کی سپریشن اور ختم ہوگی شادی ان کی. تو میکرو لیول پہ اگر ہم دیکھیں 20% رائز ان سوشل میڈیا یوزیج از لیڈنگ ٹو 2 to 4% انکریز ان ڈیورس ریٹس. تو ہم دیکھیں کہ یہ سارا جو ہے ہم کولیپس کی طرف ہمارے سسٹم جا رہے ہیں، ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور بچے ہمارے جو کہ ان کے لیے زیادہ کریٹیکل ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے لیکن ہم ہیلپ لیس ہیں. اچھا بچے ہمارے ہیں، پھر وہ کیا کریں؟ تو ہمارے جو یہ بچوں کے لیے ہمیں اس ڈیٹا کو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے، ایسی چیزوں کو پڑھتے رہنا چاہیے، اسے نظریں نہیں چرانی چاہیے. اور پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری فیملی جو بریک اپ ہو رہی ہے ان میں کیا کیا مسئلے آ رہے ہیں. بیہیویئر کے مسئلے زیادہ بڑھ رہے ہیں، ایموشنل انسٹیبلٹی کے مسئلے بڑھ رہے ہیں، ایکیڈیمک اسٹرگلز جو ہیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. بچے جو ہیں وہ پھر غلط چوائسیز کر رہے ہیں اپنی شادیوں میں، یا کوئی شادی نہیں کرنا چاہ رہا، یا کوئی شادی کرتا ہے تو اس میں سیٹل نہیں ہو رہا، اسے سیٹل نہیں ہوا جا رہا، یا یہ کہ وہ بچے اپنے پیدا نہیں کرنا چاہ رہے. کتنے سال تک وہ نہیں سوچتے، وہ کہتے ہیں کہ وی ناٹ ریڈی فار دس یٹ، کیونکہ ہم نے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ دیکھے ہیں. اور والدین کی جب کانفلکٹس بچے دیکھتے رہتے ہیں تو پھر بہت زیادہ مشکلات جو ہیں نا ان کی بڑھتی رہتی ہیں. تو ظاہر ہے ہمیں پھر ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو دوبارہ سے کنیکٹ کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے. تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جو اس وقت ہمارا LGBT کا جو یہ پورا سینیریو ہے کہ اس کو ہم کیسے سمجھیں گے. اب دیکھیں کہ اس وقت یہ جو پورا یہ مصیبت آ گئی ہے ہمارے پر LGBTQ کی، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اتنی سوشل موومنٹس چل پڑی ہیں، ہر طرف چلی ہوئی ہیں. جہاں پہ تو لیگلائز ہو گیا وہاں تو دھڑلے سے وہ اس پہ بات کر رہے ہیں اور اس کو لا کا حصہ انہوں نے بنا دیا اور اس کو پریکٹس کر رہے ہیں. لیکن جہاں پہ اس کو لیگلائز نہیں کیا گیا تو سوشل میڈیا تو ہمارے پاس سب کچھ لے کر آ رہا ہے، اور یہاں پہ ہمیں ہر طرف پاکٹس نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. ان کے رویے بتا رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ جب بھی کوئی سوشل میڈیا پہ سامنے ایسی چیز آ جائے تو ایک اپرور ہوتی ہے، اور اس اپرور کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لوگ ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں. تو بات یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیسے ہمارے گھر کے سسٹمز کو تباہ کر رہی ہیں. اب یہ ہے کہ جب ماڈرن سٹینڈرڈز ہمارے سامنے بہت سارے آ جائیں نا ایسے، تو اس ماڈرن سٹینڈرڈ نے ہمیں ایک چیز دے دی ہے، وہ ہے انڈیویجولزم، کہ تم انڈیویجول ہو. اور اس کو کہتے ہیں ایکسپریسو انڈیویجولزم، کہ تم جو ہو تم انسان ہو، تم جیتے جاگتے انسان ہو، تمہاری اپنی فیلنگز ہیں، اپنی تھاٹس ہیں، تمہارے اپنے بیہیویئرس ہیں، تمہاری اپنی اپیئرنس ہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ تم کرو اور اس کو ایکسپریس کرو. یو ہیو اے رائٹ ٹو ایکسپریس. اور اس کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے کہ وہی کہ آپ کی پرائیویٹ لائف اور جو پبلک لائف ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، جیسی میں ہوں، جیسے کل ہم بات کر رہے تھے کہ اگر مجھے منتھلی سائیکل ہے تو میں اگر وہ سینیٹری پیڈ بھی گھما کے پورے پبلک میں پھر رہی ہوں تو آئی ایم نارمل. میں کون سا کوئی اب نارمل کام کر رہی ہوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی آئیڈینٹی کو چھپاؤں؟ میں ویسی دیکھنا چاہتی ہوں جیسی میں ہوں، اور مجھے وہی رہنا ہے. اور پھر فیملی سٹرکچر جو ہیں ان کے اندر جو سٹیبلٹی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں قرآن میں ہمیں بتائی جاتی ہے، اور جو پہلے سٹیبل فیکٹرز نظر آتے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، فلوئڈ ہوتے جا رہے ہیں. کیوں فلوئڈ ہوتے جا رہے ہیں؟ کہ جی پہلے ہوتا تھا مرد کا یہ رول ہے، عورت کا یہ رول ہے، مرد اپنے رول میں رہے گا، عورت اپنے رول میں رہے گی. آہستہ آہستہ کیا ہوا،
خواتین نے وہ رول ٹیک اپ کرنا شروع کر دیا، مرد نکمے ہونا شروع ہو گئے. ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ مرد کام نہیں کر رہا، عورتیں کام کر رہی ہیں، یا شوہر کام نہیں کر رہا، بیوی کام کر رہی ہے. شوہر کو کام مل نہیں رہا. کیوں نہیں مل رہا؟ وہ نہیں کرنا چاہ رہا. عورت سب سٹینڈرڈ کام بھی کر لے گی، تھوڑا کام بھی کر لے گی، مرد نہیں کرے گا. کتنی ینگ بچی ہیں جو ہر وقت جابس پہ ہیں، بھائی نکمے بیٹھے میں، شہزادے. یہ آپ کا فلوئڈ سسٹم سارا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. تو ایک دم سے تو نہیں ایل جی بی ٹی کی وہ فیلنگز آتی، آہستہ آہستہ. پہلے کیا ہے، وہ جو ایک اسٹرانگ سسٹم ہے کہ جی مرد ہولڈ کرتا ہے، مرد فیصلہ کرتا ہے، مرد پوری فیملی کو دیکھتا ہے، مردانگی وہ ختم کر دو، عورت کو لے کر آؤ باہر. عورتیں ہماری ویسے ہم بے وقوف ہیں، ہم قرآن کے دائرے کو تو سمجھتے نہیں. ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں قرآن کے احکامات پہ. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو انفیئر طریقہ ہے. تو کیا ہوا کہ وہ جو بلو پرنٹ تھا ایک فیملی کا، اس کو ویک سے ویک کر دیا گیا، اور اس کی وجہ سے بچے کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں اپنے رولز میں. ان کو نہیں سمجھ آ رہی، وہ گھر میں ہی دیکھ رہے ہیں، ان کو باپ کا رول ویسا نہیں نظر آ رہا. کئی جگہوں پہ یہ نہیں ہے کہ مطلب زیادہ تر لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، عورت بے باک ہو گئی ہے. میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتی. بہت کم پرسنٹیج ہے خواتین کی جو واقعی بے باک ہوئی ہوں گی. زیادہ تر خواتین اسٹرگل کر رہی ہیں، دے ڈونٹ وانٹ ٹو. اگر میں کہتی ہوں مرد اپنے رول کو ٹیک اپ کر لیں، مرد کا رول یہ نہیں ہے کہ بیوی پہ ڈنڈے لگانا شروع کر دیں. مرد کا رول یہ ہے کہ بیوی سے کہ تم آرام سے گھر میں بیٹھو، میں کما کے لاتا ہوں، تم مزے مزے کے کھانے بناؤ، بچوں کی تربیت کرو، اور قرآن کی کلاسز میں جاؤ، اور اپنی گروتھ پہ کام کرو. تمہارا یہ رول ہے. تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے وہ جو صنف نازک والا رول ہے اس کو دے دیا جائے. عورتوں کہ میں شکر کروں گی، مجھے کیا ضرورت ہے لائنوں میں کھڑے ہونے کی. ہمارا مرد ہی کہتا ہے نا بھئی میں جاؤں گا تو وہ لائن میں اتنے آدمی کھڑے ہوں گے. وہ آج کل تو رمضان میں بھی کہتا ہے سموسے پکوڑے بھی تم ہی لے آؤ، کیونکہ عورتوں کی لائن چھوٹی ہوتی ہے، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، تم اتر کے جاؤ. مرد ہو کے مرد والا کام نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیں اسے کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمارا. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہیومن نیچر بنایا ہے اس کے اوپر بھی موومنٹس چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس ہیومن نیچر کو بھی خراب کیا جا رہا ہے. یعنی کہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہم دیکھتے ہیں کہ میل فیمیل کا پیئر بنا ہوا ہے. اور پھر یہ کہ جس طرح سے ان کی سائیکالوجی بھی ڈفرینٹ ہے. میں تو سب کو یہ کہتی ہوتی ہوں کہ ہمیں میڈیسن میں جو پڑھایا جاتا ہے اب اس میں بون دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے یہ میل بون فیمیل بون. اگر آپ کہتے رہیں کہ جی آئی ایم اے میل بٹ آئی فیل لائک اے فیمیل، لیکن بون تو آپ کی میل کی طرح ہی رہے گی. جتنی مرضی آپ لچک سے چلیں، جتنا مرضی آپ میک اپ کر لیں، جتنا مرضی آپ عورتوں والا لباس پہن لیں اور عورتوں والے زیورات پہن لیں، بٹ یور باڈی جو اللہ نے بنایا، اللہ نے وہی چیز بنائی ہے، وہ ایسی پریزنٹ ہوگی. اور اسی طرح سے جب آپ لیبس کروائیں گے، اپنے ٹیسٹ کروائیں گے، تو اس میں لکھا ہوتا ہے میل ویلیوز فیمیل ویلیوز. اس میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کہاں اپنے آپ کو فٹ کریں گے؟ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ وہ جینڈر بائس ہے، ان میں فرق ہے. مرد اور عورت میں فرق ہے. ماہر نفسیات کہتے ہیں مرد اور عورت میں فرق ہے. ہم سب فرق کو مٹا کے اب دیکھیں نا، باہر کے ملکوں میں یہاں تک ہو گیا کہ بچہ پیدا ہوگا تو ابھی کوئی جینڈر نہیں لکھیں گے، بڑا ہو کے پوچھیں گے بیٹا یو وانٹ ٹو بی اے بوائے اور یو وانٹ ٹو بی اے گرل، ہاں وٹ ڈو یو فیل لائک، اور آپ اس کے مطابق جو اس کی فیلنگس پہ اس کو جانے دیں گے. تو بات یہ ہے کہ ان سارے سسٹم میں کیا ہو گیا کہ جو والدین کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی ان کے ہاتھ سے وہ بھی نکل رہی ہے. یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہم کہتے کہ جی سوسائٹی اتنی اسٹرانگ ہے، حیا کی باؤنڈری اتنی اسٹرانگ ہے، اگر بچہ غلطی کر رہا ہے نا زیادہ قصور ماں باپ کا ہے. لیکن اب ماں باپ کے ہاتھ سے نکل گیا. ماں باپ جتنے مرضی اسٹرانگ ہو، جتنی مرضی عقل دے رہے ہیں، وہ جو پائٹ پائپر کی سٹوری ہے نا وہ یاد رکھیں. وہ ایسی بانسری بجی ہے کوئی کہ وہ جب بج رہی ہے وہ ایسا ردم ہے جس میں ماں باپ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، لیکن بچوں کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا، اور بچے اس بانسری کے پیچھے جا رہے ہیں، اس آواز کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ فتنوں کا دور ہے جو کہ پہلے موجود نہیں تھا. آپ جس مرضی اسکول میں ڈال رہے ہیں، جہاں مرضی بات بچے کو لے کے جا رہے ہیں، آپ سوسائٹی میں کہیں لے کے جا رہے ہیں، آپ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میل کا رول ہے. ان کو گھر میں بھی نہیں نظر آ رہا وہ میل کا رول نا. تو وہ بچیاں صاف کہتی ہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سفر لائک یو، میں نے نہیں آپ جیسی زندگی گزارنی. حالانکہ ہم اپنی اسٹرینتھ بھی دکھا رہے ہیں کہ آئی ایم ویری اسٹرانگ، لک میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں. نہیں، لیکن دیکھیں ریئلٹی تو رہتی ہے. پھر یہ کہ مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز جتنے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں.
تو ہمیں اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اپنے گھروں کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور گھروں کو اسٹرینتھن کیسے کیا جاتا ہے؟ جب تک ہم قرآن کے اس فرقان کے مطابق اپنے چھوٹے بڑے فیصلے نہیں کریں گے. اور اس میں ہمیں اپنے اوپر اس کو لگانا ہے، اپنے اوپر لے کر آنا ہے، اور اپنے ارد گرد سوسائٹی کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے بے تحاشا دعائیں کرنی ہیں. دعائیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، بس ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں، کسی کو 2-4 باتیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں چلو بھی ڈرامہ لگاؤ، ڈرامہ تو دیکھ لیں، آج کی قسط میں کیا آ رہا تھا، وہ نیٹ فلکس سیریز تو لگاؤ. بچے اپنے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی ریلز دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی ریلز دیکھ رہے ہیں. گھروں کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرنی پڑیں گی جس سے ہم اپنا فیملی ٹائم انکریز کریں. اب رمضان میں ہم دیکھتے ہیں افطاری اکٹھی کرتے ہیں تو کتنا اچھا وقت گزر رہا ہے، گپ شپ لگا رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، ہنسی مذاق. رمضان ختم ہوا، سب اپنے اپنے کمروں میں پھر چلے گئے، پھر موقع نہیں مل رہا کہ کسی کے ساتھ بیٹھیں. سوسائٹی کے کچھ، کمیونٹی کے کچھ سٹینڈرڈز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے آپ دیکھیں، ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں گارنٹیڈ کہتی ہوں کہ آپ سب کے ارد گرد کم از کم 10 سے 15 یا 20 لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، اور ہم ان کو کوئی انٹروڈکشن نہیں دے رہے. اگر ہر ہفتے ہم بمبارڈ کر دیا کریں، یعنی جس دن ہماری کلاس ہوتی ہے ہم اس سے ایک دن پہلے اس کا فلائر اپنے کوئی ایسے فیملی گروپ، جاننے والے گروپ، ان میں ڈالنا شروع کر دیں. ہر ہفتے ڈالیں، ہر ہفتے ڈالیں. میں نے یہ دیکھا نا، اب یہ سوشل میڈیا ٹیکنیکس ہیں، اب ایک ہی چیز کو بار بار ڈالتے جاتے ہیں تو لوگ نا پھر کہتے ہیں چلو دیکھ ہی لو ایک دفعہ، یہ ہر دفعہ ڈالتی ہے کیا نا. ہم تو چوائسیز دیں نا لوگوں کو کہ کیا کچھ اویلیبل ہے اور کس طرح سے ہم کریں. تو جتنا زیادہ ہم یہ قرآن کے احکامات کے مطابق اپنے پورے سسٹم کو لے کر آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو بھٹکے میں ہم اور بکھرے میں ہم، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. اس کے بغیر جو ہے نا کوئی چیز ٹھیک ہونی امپاسبل ہے.